قرآن مجید میں پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے۔ ان کی بزرگی، عظمت، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کی سعی و جہد اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان اور نرم دل تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں باہر نکال لیا تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر چلے گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو ایک رات زبردستی اپنے کمرے میں رکھتا تھا۔ اس نے آپ کی زوجہ سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ہاتھ ٹھیک ہو جاتا۔ چند بار ایسے ہی ہوا تو وہ سمجھ گیا یہ کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھیں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور بے اولاد تھے۔ آپ کو بیٹے کی تمنا تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رو رو کے، گڑ گڑا کے، راتوں کو جاگ کے، اللہ کے حضور سجدے میں آنسو بہا کے اولاد کے لیے دعا کرتے۔ آپ کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 86 سال کی عمر کے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سارہ کو تکلیف ہونے لگی، کہنے لگی اس بچے کو مجھ سے دور کرو۔ ان کی خواہش کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ بچے کو سارہ سے دور لے جاؤ۔ عرض کی میں کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ نے کہا جبرائیل آ کر راستہ بتائے گا۔ اس کائنات کے بننے کے بعد پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ اونٹنی پر سوار تھے، ان کی اونٹنی آگے اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور بچے کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ 1 مہینے کا سفر طے کر کے حجاز پہنچے۔ جب اس علاقے میں پہنچے جہاں ہر طرف پھیلے کالے پہاڑ، نہ کوئی سبزہ، نہ پانی، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند، چلتے چلتے 4 پہاڑوں کے اندر ایک نشیبی علاقہ آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم ایک دم بولے، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبرائیل کہنے لگے، یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا اور اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو کل عالم کو روشن کرے گا، انہیں یہاں چھوڑ دیں۔ اب 2-3 دن ان کے پاس رہے، ایک چھوٹا مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں دے کر واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر پوچھا، اچھا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلنے لگے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، 3 میل تک چلتی رہیں، پوچھتی رہیں کہ ابراہیم اس خشک صحرا میں جہاں کوئی انسان اور کوئی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح فریاد کرتے کرتے کدئی کے مقام تک پہنچی، لیکن حضرت ابراہیم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموش چلتے رہے۔ تو اچانک انہیں خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں یہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ پوچھا، اچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا تو ایک مضبوط ہاجرہ نظر آئی۔ انہوں نے کہا، اچھا تو پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ بچے کو گود میں لے کر خاموش کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ چند دن کے لیے نہیں جا رہے، پتہ نہیں کب واپس آئیں۔ اج دے وچھڑے کد ملن گے، جانے رب رحمان۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ خاموش کھڑی دیکھتی رہیں۔ تصور کریں، جوان ماں، چند دن کا بچہ، ان کالے پہاڑوں کے بیچ میں۔ جب کالی رات پھیلی ہوگی،
चिराग बत्ती कोई ना हो, कोई आवाज कोई आहट सुनाई ना दी होगी, तो क्या कैफियत हुई होगी। और जब दिन में सूरज ने आग बरसाई होगी, पहाड़ तप गए होंगे, पथरीली जमीन झुलस रही होगी, तो बेटे को सीने से कैसे चिमटाया होगा। उस मशकीज़े पर 3 दिन गुजरे, पानी खत्म हो गया तो खुद भी प्यासी हुई, बच्चे को भी प्यास लगने लगी। देखा कि वो प्यास के मारे तड़प रहा है। बच्चे की हालत देखी नहीं जाती थी। देखा कि सफ़ा पहाड़ करीब है, उस पर चढ़ी, शायद कोई आदमी नजर आए तो पानी मांगूं, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। वहां से उतरी और इस तरह दौड़ी जैसे कोई मुसीबत ज़दा दौड़ता है। फिर मरवा पहाड़ पर दूसरी जानिब चढ़ी, वहां भी देखा कोई आदमी, पानी नजर न आया। हाजरा, मिस्र की शहजादी, मासूम बच्चे की माँ, नोकीले गर्म पत्थरों पर दौड़ रही थी। उन्होंने इस बेकरारी में सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़कर 7 चक्कर लगाए, फिर शिद्दत प्यास, थकावट और बेटे की जान के खौफ से बेहाल होकर गिर गईं। हाजरा का सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना रब को इतना भाया कि उसे रहती दुनिया तक हज का रुकन बना दिया। उन्होंने बेबसी की हसरत भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखा। उन्हें बेटे के करीब एक आदमी खड़ा नजर आया। फिर वो पूरी हिम्मत के साथ उठी और अपने बेटे की तरफ दौड़ लगा दी। आगे गईं तो बंदा गायब था। वो जिब्राइल थे। इंसानी शक्ल में उन्होंने ज़मीन पर अपना पर मारा, जिससे हज़रत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। हाजरा ने देखा बेटे की एड़ियों से चश्मा उबल रहा है, पानी तेजी से फैल रहा था। बीबी हाजरा पुकारी, जम यानी ठहर जा, और पानी नीचे हो गया। एक दिन कबीला जरहम का काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने वहां पानी देखा तो हजरत हाजरा से इजाज़त लेके वहीं पड़ाव डाल लिया और वहीं आबाद हो गए। 1 साल गुजर गया। हजरत हाजरा की नज़र अक्सर बेसाख्तगी के साथ उस घाटी की तरफ उठ जाती जिधर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे। एक दिन खुशी से आपकी आंखों में आंसू भर आए जब आपने हजरत इब्राहीम को उस घाटी से ऊंटनी पर बैठे उतरते देखा। खुश थी कि मेरी आंखों की ठंडक आ गई, मेरे सर का साया आ गया, मेरे बेटे की छाँव आ गई। हजरत इब्राहीम ने पास आकर ऊँटनी बिठाई। बीबी हाजरा ने कहा, तशरीफ़ लाएं। कहने लगे, उतरने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मुलाकात है। हजरत हाजरा का कलेजा मुट्ठी में आ गया, लेकिन उफ तक न की। आह न कर लबों को सी, जख्म पे जख्म खा के जी, यानी जुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। कहने लगी, इजाज़त है, बच्चे को आपकी गोद में दूं? कहने लगे, हाँ। बच्चे को चूमा, सीने से लगाया, फिर बोली, आपका सर, मुंह, हाथ धुला दूं? अल्लाह ने हमें पाक पानी दिया है। हज़रत इब्राहीम चले गए। सब्र आ चुका था। अब जख्म फिर ताज़ा हो गए, रुके हुए आंसू बहने लगे। लेकिन सब्र का ये आलम कि एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना शौहर से, ना अपने रब से। एक तवील अरसे तक हज़रत इब्राहीम नहीं आए। जब हज़रत इस्माइल 7 साल के, बाज़ रवायतों में है कि 13 साल के हुए, तब हज़रत इब्राहीम उनके पास आए।